ناظرین، اب ہم حج ادا کرنے جا رہے ہیں، وہ بابرکت فریضہ جس کے لیے ہم نے اتنی تگ و دو کی، اتنا ٹائم لگایا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اور اب ہم اس فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو قبول فرمائے اور ہم کو باقی حجاج کے لیے بھی راحت پہنچانے کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، جس جگہ آپ کا قیام ہے وہیں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، اور زوال سے پہلے یا زوال کے بعد منی کی طرف جاتے ہوئے تلبیہ شروع کر دینا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، منی جانے کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ 8 ذی الحجہ کی ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے منی پہنچنا ہے۔ تو آئیے آج 8 ذی الحجہ کے دن ہم بھی منی کی طرف سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، منی میں ہمارا قیام 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہمارا وہاں پر قیام رہے گا۔ کچھ لوگ 12 ذی الحجہ کو بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، جس کی بھی شرعاً اجازت موجود ہے، اور 12 ذی الحجہ پہ بھی آپ منی سے واپس مکہ آ سکتے ہیں، اور اگر آپ 13 ذی الحجہ تک رکنا چاہیں تو اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ وہ 13 ذی الحجہ تک بھی وہاں پر رکا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ منی میں قیام کے دوران میں آپ ہر نماز اپنے ہی وقت پر ادا کریں گے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے مطابق آپ ظہر، عصر اور آپ کی عشاء کی نماز قصر ادا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی سنت ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 696 کے اندر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو قصر کر کے پڑھنا یہ تمام حاجیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ مکے کے مقیم ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا استثناء تمام حجاج کو نماز قصر پڑھائی، اور اہل مکہ کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 696 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ آج وقوف اعظم یعنی وقوف عرفہ کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس دن سے زیادہ کبھی بھی ذلیل و خوار نہیں ہوتا۔ ناظرین، آج وہ دن ہے جس میں ہم نے اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، وقوف اعظم کو ادا کرنا ہے، اور حج کا سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ آج 9 ذی الحجہ کا دن ہے، آج وقوف عرفہ کا دن ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سواری کی سہولت ہونے کے باوجود پیدل چلنے کی مشقت کو ثواب جان کر پیدل چلتے ہیں۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر سواری پر طے فرمایا تھا، کیونکہ یہ کافی لمبا سفر ہے، اور وہاں جا کر آپ کو عبادات اور اذکار کرنے ہوتے ہیں،
جو شخص پیدل چل کے جائے گا تو وہ اس قابل نہیں رہ سکتا کہ وہ چستی اور وہ اس دل جمعی سے اذکار کر سکے جو اس کا خاصہ ہے۔ لہذا سواری ہی پر افضل اور مستحب عمل ہے۔ جمہور علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ مکہ سے منی اور منی سے عرفات کے دوران میں ایک راستہ بنا دیا گیا ہے جس کو طریق المشاء کہا جاتا ہے۔ اس راستے میں سعودی گورنمنٹ نے بہت سارے ٹھنڈے پانی کے انتظامات کیے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی اس کو پیدل طے کرنا چاہتا ہے، سواری میسر نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے، اور وہ سواری کے بغیر بھی یہاں پر پیدل جا سکتا ہے، لیکن کوشش کیجئے کہ آپ سوار ہو کر عرفات کے میدان میں پہنچیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، آج 9 ذی الحجہ کے دن ہم صبح سورج نکلنے کے بعد منی سے نکلے میدان عرفات کے لیے، اور اب ہم میدان عرفات میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں داخل ہونے سے قبل وادی نمرہ، یعنی جہاں پر یہ مسجد نمرہ قائم ہے، آرام فرمایا تھا۔ سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس کے اطراف میں یا اگر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے آپ وہاں پر قیام کیجئے، وقوف کیجئے، کیونکہ یہ وقوف عرفہ وقوف اعظم ہے، حج کا سب سے اہم ترین رکن۔ اس میں ظہر کے وقت ہی ظہر اور عصر کی نماز قصر کر کے ادا کی جائیں گی، یعنی فرض 2 کر کے ادا کیے جائیں گے اور سنت اور نوافل ادا نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اب آپ میدان عرفات میں داخل ہوں اور اب آپ نے یہاں قیام کرنا ہے اور خوب مناجات کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اور ان تمام بیماروں کے لیے جو بیمار ہیں، ان تمام پریشان لوگوں کے لیے جن کی پریشانیوں کے لیے وہ در در مارے مارے پھرتے ہیں۔ تو اللہ کے در میں آپ موجود ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس حدیث کی روشنی میں حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ میدان عرفات میں خیمہ زن ہونے کی بجائے مسجد نمرہ میں ٹھہریں، لیکن اگر ناظرین مسجد نمرہ میں آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ کہیں بھی قیام کر سکتے ہیں، لیکن خیال کیجئے کہ وہ حدود وقوف عرفہ کے لیے حدود ہوں، یعنی عرفات کے میدان کی حدود ہوں۔ یہاں پر جگہ جگہ یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، انہی حدود کے درمیان میں آپ نے رہنا ہے اور اللہ سے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، مناجات کرنی ہیں اور ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ ناظرین، آج یوم عرفہ کا دن ہے، آج ہم نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں اور میدان عرفات قبولیت کی دعا کا بہترین دن اور بہترین جگہ ہے۔ اس دن کی بہترین دعا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہم السلام نے بھی مانگی وہ یہ ہے: میدان عرفات میں کثرت سے دعائیں کرنا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
وهو على كل شيء قدير۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر شے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، میدان عرفات میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 3014 سے یہ بات ثابت ہے کہ میدان عرفات میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور دعائیں کیجیے۔ یاد رکھیے، نمازوں سے فراغت کے بعد سورج غروب ہونے تک ادھر ادھر گھومنے پھرنے یا سونے یا فضول گفتگو کرنے کے بجائے اس وقت کو اذکار اور دعاؤں میں صرف کرنا چاہیے۔ یہ مقام اور یہ مواقع بار بار میسر نہیں آتے، لہٰذا ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ حجاج بیت اللہ للحج۔ ناظرین، یہ 9 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ اب ہم نے مزدلفہ کی طرف سفر کرنا ہے، اور یہی مسنون عمل ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 سے ثابت بھی ہے۔ یاد رہے کہ اس راستے میں اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو ملحوظ رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، اور یہ تلبیہ کا عمل 10 ذی الحجہ کے دن جب آپ جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں گے تو اس وقت تک آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کو بند کر دینا ہے۔ یاد رہے کہ آپ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے نکل رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ نے مغرب کی نماز نہیں ادا کرنی، اور اب آپ جب مزدلفہ پہنچیں گے تو وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ملا کر ادا کریں گے۔ ہم مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ مزدلفہ میں ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھنی ہے، یعنی عشاء کی نماز کی 4 کی بجائے 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ دونوں نمازیں ہم ملا کے ادا کریں گے، یعنی ایک اذان اور اس کے بعد 2 اقامات کے ساتھ آپ مغرب اور عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ یاد رہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ صرف وتر ادا کریں گے، سنت قصر نمازوں میں ادا نہیں کی جاتی۔